اللہ نے اپنے بندوں کو ہدایت اور خدائی دعوے داروں کے ظلم سے انسانیت کو نجات دلانے کے لیے ہر دور میں پیغمبروں کو مبعوث کیا تھا۔ یہ انبیاء کرام نہ صرف اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچانے والے تھے بلکہ ظالم حکمرانوں کے خلاف مظلوموں کے لیے مسیحا بھی تھے، جنہوں نے تابوت کے خلاف بغاوت کی، لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نجات دلا کر اللہ کی غلامی میں سلام کا پوتا کوش بن سام کی اولاد میں سے تھا۔ نمرود نے طوفان نوح کے بعد اس زمین پر پہلی مرتبہ باقاعدہ طور پر ایک حکومت قائم کی تھی۔ نمرود کی سلطنت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی اور اس نے 400 سال تک ایک لمبے سمے تک حکومت کی۔ نمرود کی حکومت میں بت پرستی عام تھی، وہ خود مشرک تھا اور وہ خود کو خدا کہلواتا تھا اور لوگوں سے اپنی پرستی کرواتا تھا۔ نمرود کا محل قیمتی پتھروں سے بنا ہوا تھا اور قیمتی مورتوں سے بھرا ہوا تھا اور اس کی ریاست کا ہر فرد شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھا۔ بابل کے مذہبی حالات بہت خراب تھے، لوگ سود خوری میں مبتلا تھے، شہر اور قصبوں میں باطل دیوتاؤں کا ایک بہت بڑا بت رکھا رہتا تھا، جہاں ہر وقت ایک نئی عورت آ کر ٹھہرتی اور اپنے آپ کو دیوتا کے آگے وقف کر دیتی تھی۔ بت پرستی کے ساتھ ستارہ پرستی، چاند پرستی بھی یہاں عام تھی۔ لوگوں کی جہالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نمرود خوفناک رات تھی اور نمرود اپنے کمرے میں گہری نیند میں مبتلا تھا۔ نمرود نے اس رات ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک روشن و خوبصورت ستارہ نمودار ہوا ہے، جس کی روشنی اتنی تیز ہے کہ اس نے آسمان پر چمکتے چاند اور لاکھوں ستاروں کی روشنی کو کم کر دیا ہے۔ نمرود اچانک بیدار ہو گیا اور اپنے اس خواب سے وہ بہت پریشان ہوا اور اگلی صبح اس نے شہر کے تمام بڑے نجومیوں کو اپنے دربار میں بلایا اور نجومیوں نے دیکھا کہ نمرود بہت پریشان ہے۔ انہوں نے اسے اس کی وجہ پوچھی۔ نمرود نے کہا کہ آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ ایک چمکتا ستارہ طلوع ہوا جس سے چاند اور ستاروں کی روشنی کم پڑ گئی۔ اس خواب نے مجھے بہت پریشان کر دیا ہے اور اس بات کو صحیح بتایا۔ پہلے تو نمرود کے دل میں ایک خوف پیدا ہوا اور وہ گھبرا گیا، لیکن پھر اس کی انا اور تکبر نے اسے اور مغرور بنا دیا اور اس نے غصے میں کہا کہ میری اس عظیم سلطنت کو کون برباد کر سکتا ہے جس کی پرستی لاکھوں بابل مشرق اور مغرب کے لوگ کرتے ہیں۔ پھر نمرود نے اپنے دربار میں کھڑے سپاہیوں کو یہ حکم دیا کہ بابل کے تمام مردوں کو گھر سے نکال دیا جائے اور ان پر سخت پہرا کھڑا کر دو تاکہ کوئی مرد اپنی بیوی کے پاس نہ جا سکے، اور اس نے یہ بھی فرمان جاری کیا کہ جس عورت کے یہاں بچہ پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ بابل میں سخت پہرا لگ گیا، ہر نوجات بچے کو قتل کر دیا گیا، پورا شہر معصوم بچوں کے خون سے سرخ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ نمرود کے حکم سے 1,00,000 بچوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ نمرود کے خیال سے وہ ایسا کر کے مخلوق کو پیدا ہونے سے روک سکتا تھا، دراصل یہ اس کی ناعقلی تھی، کیونکہ اس کی تباہی تقدیر میں لکھی جا چکی تھی۔ ان دنوں کلیان کے شہر ار میں ایک شخص رہا کرتا تھا جس کا نام آجر تھا۔ آجر کی بیوی حمل سے تھی جس کا نام نونا تھا۔ جب نونا کو اس بات سے متعلق خبر ہوئی وہ گھبرا گئی اور پریشان ہو گئی، لیکن اللہ کی طرف سے نونا کے ساتھ یہ معجزہ ہوا، جب حمل ٹھہرا تو حمل کی کوئی نشانی ظاہر نہ ہوئی، یعنی انہیں ظاہر طور پر دیکھ کر پتہ نہ چلتا تھا کہ وہ امید سے ہیں، لہٰذا وہ سپاہیوں کی گرفتاری سے محفوظ رہی۔ آجر اور نونا نے اس بات کو خفیہ رکھا اور اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ آجر نے شہر بابل کی وادیوں میں ایک پہاڑ کے درمیان ایک غار کی تلاش کی اور اپنی بیوی نونا کو خفیہ طریقے سے اندھیرے میں اس غار میں پہنچا دیا۔ آجر اس غار میں روز چھپ چھپ کر نونا کے لیے کھانا لاتا تھا اور اس طرح حمل کا وقت قریب آ گیا۔ نونا نے ایک رات اسی غار میں ایک بچے کو جنم دیا جس کا نام انہوں نے ابراہیم رکھا۔ نونا نے ابراہیم علیہ السلام کو غار کے اندر لیٹا دیا اور ہاتھ اوپر کر کے اللہ سے دعا کی
کہ اے اللہ، میں اپنے اس جگر کے ٹکڑے کو اس غار میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، تو ہی اس کی حفاظت کرنا، اب یہ بچہ تیری امان میں ہے۔ پھر انہوں نے بچے کا بوسہ لیا اور غار کے منہ کو پتھر سے بند کر کے شہر کی طرف چل پڑی۔ جب دوسرے دن نونا اپنے بچے کو دیکھنے اس غار میں آئی تو دیکھا کہ بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے۔ اس بچے کے انگوٹھے سے دودھ جاری تھا۔ یہ اللہ کی قدرت تھی۔ اس طرح فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خوراک اور غذا کا انتظام کر دیا کرتے تھے، جس سے حضرت ابراہیم ایک دن میں اتنا بڑھتے جتنا عام بچہ ایک مہینے میں بڑھتا ہے۔ آپ کی والدہ آپ کو دیکھنے روز غار میں آتی تھی اور یوں ہی حضرت ابراہیم 1.5 سال کے ہو گئے۔ آپ 1.5 سال کی عمر میں ہی باقی بچوں کی نسبت جسمانی اعتبار سے تندرست اور مضبوط ہو چکے تھے اور باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم 7 سال اسی غار میں رہے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ ایک نیک سیرت خاتون تھی اور وہ خدا پر یقین رکھتی تھی، لہٰذا آپ کی والدہ آپ کو نیک آداب سکھاتی، گزرے ہوئے پیغمبروں کے واقعات بتاتی۔ حضرت ابراہیم ان واقعات کو غور سے سنتے اور سمجھتے، لیکن آپ کی والدہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جس بچے کی تربیت میں لگی ہوئی ہے وہ خود ایک پیغمبر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ اپنی والدہ سے کہا کرتے تھے کہ اے اماں جان، مجھے بھی اپنے ساتھ شہر میں لے چلیں، لیکن آپ کی والدہ جواب دیتی کہ نہیں، شہر میں آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ روایات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک رات غار سے باہر نکلے۔ غار سے نکلتے ہی آپ کی نظر تاریکی بیابانوں و کھلے آسمان پر پڑی، جس میں چاند ستارے جگمگا رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ اس حسین دنیا کو دیکھا تھا۔ آپ کو یہ زمین، یہ آسمان بہت عظیم و بے مثال لگے۔ آپ علیہ السلام کو آسمان پر ایک چمکتا ستارہ نظر آیا۔ یہ مشتری ستارہ تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ ستارہ میرا رب ہے؟ لیکن تھوڑی دیر بعد وہ ستارہ غائب ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا، میں ایسے رب کو پسند نہیں کرتا جو غائب ہو جائے۔ پھر قمری مہینے کی آخری ایام میں آپ علیہ السلام ایک رات غار کے باہر نکلے تو آسمان پر چاند کو چمکتے دیکھا۔ فرمایا، کیا یہ میرا رب ہے؟ لیکن چاند بھی کچھ دیر میں غائب ہو گیا، کچھ دیر میں بادلوں میں چھپ گیا۔ تو آپ نے فرمایا، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر صبح ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھ کر فرمایا، تو میرا رب ہے، کیونکہ تو سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب شام ہوئی، سورج بھی غروب ہو گیا، تب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کلام کیا اور اشارہ ہوا کہ میں تمہارا رب ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ۔ لہٰذا آپ نے رب العالمین کے سامنے سر تسلیم ہم کیا۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام ایک روز اپنی والدہ کے ساتھ بابل آ گئے، جہاں آپ نے توحید کے پیغام کو لوگوں میں عام کرنا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نمرود آپ کی جان کا دشمن بن بیٹھا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی اور کچھ ہی عرصے بعد وہ واقعہ پیش آیا جب مچھروں کی فوج نے نمرود کی جان لے لی اور اہل بابل ابراہیم پر ایمان لے آئے۔